پہلے تو میں خود ہی آرگنائزیشن کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ میں بلوچستان کے اپنے بھائیوں سے کبھی بھی اتنی بڑی تعداد میں اتنی پروقار محفل میں اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ملا میں اپنی پوری زندگی میں. تو یہ پہلا موقع ہے جس میں میں اپنے اتنے سارے بھائیوں کے ساتھ آمنے سامنے بیٹھ کے ہم بات کر سکتے ہیں. اور عمران صاحب خود شاہد ہے کہ یہ جو آج ہم ایک مذاکرات یا ایک ڈائلاگ کا جو پروسیس شروع کر رہے ہیں یہ اس طوفان کا یا آج کل پاکستان میں جو سونامی کی ٹرم استعمال کی جاتی ہے مختلف چیزوں کے لیے تو یہ اس سونامی کا حصہ نہیں ہے جو کہ یو ایس اے میں کانگریشنل ہیئرنگ کے بعد شروع ہوئی ہے. تو عمران صاحب جانتے ہیں کہ یہ کوئی تقریباً 2-2.5 مہینے پہلے ہم اس بات پہ کافی ڈسکشن کر چکے تھے اور یہ ایک سماجی لیول پہ. اور دوسری جو کلیریفیکیشن ہے کہ اپنے محترم دوست اور ڈاکٹر صاحب کی ان کے ساتھ اگر موازنہ کیا جائے تو میں کسی پولیٹیکل پارٹی یا کسی مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی یا ریلیجس پارٹی کا میں کوئی ممبر نہیں ہوں. نہ میں ہزارہ کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن میں ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی یا اس طرح کی کسی دوسری پارٹی کا میں فارمل ممبر نہیں ہوں نہ ان کا نمائندہ ہوں. اور دوستوں کے لیے یہ بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میری کوشش تو یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایک خاص سیکٹ ایک خاص ایتھنیسٹی کے شیل سے باہر نکل کے ہم ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں. سب سے پہلے میں یہی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ مذاکرات یا ڈائلاگ کا پروسیس ہو یہ کیوں ضروری ہے. تو دوستوں کی نظروں سے گزر چکا ہوگا مرتضیٰ حیدر صاحب جو امریکہ میں ریسرچ کرتے ہیں ان کی 3 قسطوں میں بلوچستان کے اوپر ایک ریسرچ پیپر ٹائپ کی شائع بھی ہو چکی تھی ڈان میں. تو ان کے جو کنکلوژن میں جو انہوں نے اختتامی ان کا نقطہ نظر تھا وہ بہت خطرناک تھا. ان کا اختتامی نقطہ نظر یہی تھا اور امریکہ میں جو جتنے بھی ریسرچ یا سوشولوجسٹ بیٹھے ہیں پولیٹیکل اینالسٹ تو وہ اسی چیز کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں کہ بلوچستان کے جو حالات جس طرف جا رہے ہیں یہ کمیونل رائٹس میں یا یہ نسلی فسادات میں یا خانہ جنگی کی صورت میں یہ ظاہر ہو سکتے ہیں. تو آپ لوگ یو کین ٹرسٹ می کہ جب میں نے یہ سنا یہ میں نے پڑھا تو میرے جسم میں پوری ایک جھجری سی ایک بجلی کی ایک لہر سی دوڑ گئی. اور بینگ اے اسٹوڈنٹ آف پیس اینڈ کانفلکٹ یا بینگ اے اسٹوڈنٹ آف پیس اسٹڈیز تو مجھے یہ ذمہ داری محسوس ہوگی کہ ہم جو آلریڈی پوٹنٹ یا لیٹنٹ فارم میں جو مختلف فالٹ لائنز ہیں ان کے اوپر ہم ڈسکشن کریں. ہم آپس میں جو ایک دوسرے کے متعلق تاثر رکھتے ہیں اور جو بعض عناصر ان غلط فہمیوں کو یا ان فالٹ لائنز کو پروموٹ کرنے کی پروووک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم ان کی طرف اگر ہم ڈائلاگ کے تھرو ایکسیس کر لیں تو یہ ہمارے لیے بہتر ہے. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ کہ ہمارے پرسیپشنز میں بہت ساری خامیاں ہیں. میرا ایک محترم دوست ہے ہی از اے نیشنلسٹ پشتون تو ان کے ساتھ جب ہم گفتگو کر رہے تھے بیک ان 2009 تو ایک بہت انفارمل ڈسکشن یا ایک فرینک ڈسکشن کے بعد ان کا نقطہ نظر یہ تھا انہوں نے واضح کیا کہ پشتون کمیونٹی کے اندر کچھ لوگ ہیں جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہزارہ کمیونٹی اگر کسی بھی طرح سماجی لیول پہ تھوڑا سا اگر پروگریس کر رہی ہے تو اس کے پیچھے لنکس ہو سکتے ہیں خانہ فرہنگ ایران کے. اینڈ دیٹس دا مین ریزن کہ اکثر کئی دفعہ بلکہ مختلف کوئٹہ کے اندر جو مختلف ریلیجس پارٹیز ہیں ان کی طرف سے خانہ فرہنگ یا کونسلیٹ جو ایران کا ہے اس کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور ایک عام تاثر سے یہ دیا جاتا ہے یا لوگوں میں پایا جاتا ہے پوٹنٹ فارم میں پوٹینشیل فارم میں یا لیٹنٹ فارم میں خفیہ حالت میں کہ شاید خانہ فرہنگ ایران جو ہے ہزارہ کمیونٹی کو اسکالرشپس آفر کر رہی ہے اور پلس فائنینشیل لونز دیتی ہے تاکہ آپ جائیں اور بزنس خریدیں مارکیٹس میں آپ انویسٹمنٹ کریں. تو اس طرح کی جو پرسیپشنز ہے اگر ہم ان کو ایڈریس نہیں کریں گے تو یہ آگے بہت زیادہ تباہیاں پھیلا سکتی ہے. اسی طرح لشکر جنگی کا ایک رسالہ میری نظر سے گزرا تھا پچھلے دنوں. لشکر جنگی جو سب جانتے ہیں کہ پنجاب سے بلانگ کرتی ہے لیکن انہوں نے مختلف ونگز بنا لی ہے بلوچستان کے اندر بھی. تو ان کے رسالے میں کلیم کیا گیا تھا کہ وی آر کلنگ دی ہزارہ کمیونٹی بیکاز
they are planning a Shia انقلاب in Pakistan. ایران ٹائپ کا یہ شیعہ انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں, تو اس لیے ہم ان کے راستے میں ایک دیوار کی طرح کھڑے ہوں گے, ان کی مخالفت کریں گے. تو یہ جو پرسیپشنز ہے, اب یہ جو ریلیجس لائنز کے اکراس جن کی جو ایک اپروچ رکھتے ہیں, تو وہ اگر ان پرسیپشنز کے شکار ہو جائیں گے تو مجھے تو واقعی بہت زیادہ اس میں تباہی آگے فیوچر میں, اور بہت زیادہ انسانی جانوں کا نقصان اور بہت زیادہ جو افسوسناک واقعات ہو سکتے ہیں, مجھے ان کی وجہ سے پریشانی ہے. دوسرا, اسی طرح جس طرح ہزارہ کمیونٹی کے متعلق پرسیپشنز ہے دوسری کمیونٹیز کے اندر ہو سکتی ہے, جیسے میں نے ابھی ایک آدھ ریلیجیس گروپس کی بات کی, اسی طرح مختلف بلوچ گروپس میں ایک انٹلیکچوئل طبقوں میں حالانکہ ایک پرسیپشن یہ بھی پایا جاتا ہے کہ چونکہ ہزارہ کمیونٹی میں سے کچھ لوگ آرمی آفیسرز مطلب وہ ہائر ہو چکے ہیں, یا جنرل محمد موسیٰ خان یا ایک اس طرح کے کچھ لوگ, تو ایک پرسیپشن یہ بھی لیا جاتا ہے کہ دے کین بی یوزڈ ایز اے ٹول فار دی کالونیل پاورز, بی اٹ برٹش آرمی یا جو برٹش سامراج تھے یا اس کے بعد اسلام آباد ہے. تو ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کے اوپر, ان کو ایڈریس کرنے کے لیے, ان کے اوپر بات کرنے کے لیے بیسیکلی ہم نے یہ مذاکرات شروع کی ہے. اسی طرح ہزارہ کمیونٹی کے اندر جو پرسیپشنز ہیں میں ان کی بھی بات کروں گا. اب اس میں کچھ خاص عناصر ٹھیک ہے وہ انوالو ہو سکتے ہیں, جیسے ہزارہ کمیونٹی کی 700 لوگوں کی ٹارگٹ کلنگ کے بعد اگر کسی کا نام عام سامنے آتا ہے میڈیا کے اوپر تو وہ ان کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے ایز شفیق الرحمان رند, یا پھر ہائی لائٹ کیا جاتا ہے ایز عثمان سیف اللہ کرد, یا پھر ہائی لائٹ کیا جاتا ہے ایز داؤد بادینی, یا پھر جو ہزارہ کمیونٹی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے, میسیکر کرنے کے لیے جو علاقے چوز کیے جاتے ہیں, دے آر بلوچ ڈومینیٹڈ ایریاز لائک مستنگ یا سریاب یا اختر آباد یا مچھ کے راستے. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں لوکل جو ہزاروں کا جو سیکٹیرین کانفلکٹ چل رہا ہے, سیکٹیرین پلس بہت ساری جو دوسری فیکٹرز ہے, تو اس میں لوکل انوالو نہیں ہے. ہزارہ اگینسٹ دی لوکل پشتونز, ہزارہ اگینسٹ دی لوکل بلوچ, یہ چیز نہیں ہے. لیکن ایک رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ کو بار بار مستنگ ہی میں ہٹ کیا جاتا ہے, آپ کو بار بار سریاب ہی میں ہٹ کیا جاتا ہے, اور آپ کے مارنے والے وہ بادینی ہیں, یا آپ کو مارنے والے کرد ہے, یا آپ کو مارنے والے رند ہے. تو اس سے ایک ہزارہ جو جس نے مختلف کمیونٹیز کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کیا, جو ایک خاص کمیونٹی سے باہر کبھی اس نے بات نہیں کی یا ان سے گفت و شنید نہیں کی, تو اس کے اندر یہی پرسیپشن آ سکتا ہے کہ بلوچ جو کمیونٹیز ہے وہ بیسیکلی اس میسیکر کے پیچھے انوالو ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مطلب یہ رند یا بادینی جن کا میں نے نام لیا ہے, یہ دے آر ناٹ دی ریپرزینٹیوز آف دی بلوچ کمیونٹی. لیکن بلوچ انڈیویجولز ہو سکتے ہیں جو ایکسپلائٹ ہو سکتے ہیں, لیکن وہ ریپرزینٹیو نہیں اپنی کمیونٹی کے. لیکن اس کو بولنے کے لیے, اپنی کمیونٹی کو سمجھانے کے لیے, جیسے ہماری کمیونٹی میں ہوں گے کچھ لوگ جو چاہتے ہیں کہ اس طرح کے اینٹی سینٹیمنٹس جو تشدد کی طرف مائل کرتے لوگوں کو, ان کو رد کیا جائے. لیکن اس کے لیے ہمارے پاس مواد کیا ہے, ہم کیا وٹنس ان کو دکھا سکتے ہیں جب خاموشی ہوگی. فار ایگزامپل بلوچ ملیٹنٹ ویب سائٹس پہ اگر ہزارہ کمیونٹی کی ٹارگٹ کلنگ کے خلاف وہ اپنا پوزیشن واضح نہیں کریں گے تو اس سے یہ پرسیپشن پھیلے گا. اسی طرح اگر جو پشتون لیڈرشپ ہے اگر وہ اس کے اوپر کلیئر سٹانس نہیں لیں گے تو اس سے یہ پرسیپشنز, یہ غلط فہمیاں آگے بڑھ سکتی ہے. میں تھوڑا سا دوسرا جو اس میں بیسیکلی میں نے تھوڑی سی جو فالٹ لائنز ہیں ان کے اوپر ہم نے ڈسکس کرنا تھا, تو یہی چیزیں ڈسکس کرنی تھی کہ جیسے پشتون کمیونٹی سے اگر ہم ایکسپیکٹیشن کر رہے ہیں تو وہ کن بنیادوں پہ ہے. وہ ان بنیادوں پہ ہیں کیونکہ پشتون کمیونٹی یا بلوچ کمیونٹی وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں. اس بلوچستان میں ان کی حیثیت کو ہم چیلنج نہیں کر رہے, نہ ہم ان کی ریسورسز وار میں ان کے ساتھ ہم کسی طرح کمپیٹنٹ ہیں, گیس ریسورسز ہو, کوئی بھی ریسورسز ہو. تو لیکن مسئلہ یہ کہ جیسے ایک آرگنائزیشن بنی تھی پونم کے نام سے, پاکستان آپریسڈ نیشنز موومنٹ, تو یہ بڑا ایک انقلابی, ایک ریولوشنری سا سلوگن ہے اور ایک بڑی اچھی ایک امبریلا آرگنائزیشن بن رہی تھی جس میں سرائکی نیشنلسٹ سے لے کے سندھی نیشنلسٹس
اور بہت سارے لوگ تھے اس میں انوالو تھے، پشتونز اور بلوچ اور ہزارہ کی کمیونٹی کے بھی لوگ تھے. تو یہ بہت امید افزا سی ایک ابتدا ہوئی تھی. لیکن ریسنٹلی عطا اللہ مینگل صاحب نے بھی محمود خان صاحب کو کافی کرٹیسائز کیا اس چیز پہ کہ محمود خان صاحب جو ہے وہ ان کی ساری جو توجہ ہے وہ پشتونخوا یعنی ان کی جو پارٹی ہے اس کے اوپر تو ہے، لیکن پونم کی طرف سے یعنی کوئی ایکٹیویٹی سامنے نہیں آ رہی. اور جو کہ واقعی مجھے لگتا ہے کہ موجودہ حالات میں جتنے یہ فالٹ لائنز آگے بڑھ سکتی ہے، کلیئر سی بات ہے، اس میں چھپانے والی کوئی بات نہیں ہے. آخری آپشن اسٹیبلشمنٹ کے پاس کیا ہونا ہے؟ یہی ہونا ہے کہ جو نان بلوچ ہے ان کو یوز کیا جائے اگینسٹ دا بلوچ. یہ ایک آخری ان کے پاس پاور ہوگی. ٹھیک ہے، تو اس چیز کو اگر ہمیں ایڈریس کرنا ہے، ہمیں اگر کمیونل رائٹس کو بچانا ہے، اگر ہم نے انسانیت کو کسی نہ کسی طرح بچانا ہے، تو ہمیں ان چیزوں کو ایڈریس کرنا ہوگا. پونم کوڈ بی بیسٹ پلیٹ فارم فار دیٹ. دوسری میں نے جو بات کرنی تھی وہ دفاع پاکستان کے حوالے سے میں نے بات کرنی تھی. جیسے پشاور کی سول سوسائٹی نے بہت کریج دکھایا ٹو می، مطلب میں تو مانتا ہوں کہ پشاور سے جیسے سٹی میں انہوں نے مخالفت شروع کی. انہوں نے باقاعدہ کورٹ میں جا کے پٹیشن دائر کی کہ دفاع پاکستان دے آر کلرز، ان میں سیکٹیرین انوالوڈ ہے، وہ بینڈ آرگنائزیشن ہے، ان کو اجازت نہیں ملنی چاہیے پشاور جیسے سٹی میں پبلک جلسہ کرنے کی. تو اس بات کے تو میں تو شکریہ ادا کروں گا بلوچ نیشنلسٹ ایز ویل ایز پشتون نیشنلسٹ جنہوں نے کوئٹہ میں بائیکاٹ کیا تھا، جنہوں نے دفاع پاکستان کے جلسے میں شرکت نہیں کی، اور جس وجہ سے دفاع پاکستان کو وہ پبلسٹی نہیں ملی، وہ پبلک جلسہ بھی نہیں کر پایا. انفیکٹ وہ ایک عثمانیہ ریسٹورانٹ کے اندر انہوں نے انڈور سیشن کر لیا. لیکن آیا کسی نے مخالفت بھی کی کہ لشکر جنگی یا سپاہ صحابہ بلوچستان کی ایک پرامن کمیونٹی کے 700 لوگوں کے قاتل ہیں، تو ان کو ہم کوئٹہ میں نہیں آنے دیں گے؟ تو یہ وہ چیز ہے جس کی ہم ایکسپیکٹیشن یا جس کی ہم توقع کر رہے ہیں، لیکن جو کسی کارنر سے ہمیں آواز سننے میں نہیں آ رہی. ڈنمارک میں جب نازیز نے آکوپائی کیا تھا تو انہوں نے جس طرح سیگریگیشن کا ان کا آئیڈیا تھا کہ جوئش کمیونٹی کو سیگریگیٹ کیا جائے اور ان کے اوپر وہ ریپس جو ڈیوڈ کا نشان ہے اور سٹار ہوگی وہ چیز تاکہ ان کو گیٹوز میں ڈالا جائے. تو جو ڈنمارک کی جو لوکل کرسچن کمیونٹی تھی انہوں نے بھی وہ بینڈز باندھنا شروع کر دیا تھا اپنے ہاتھوں پہ. انہوں نے کہا تھا کہ آپ نازیز ہو، آپ فاشسٹ ہو، آپ ہمیں ڈینش کمیونٹی کو آ کے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر رہے ہیں، جوئش کمیونٹی اور کرسچن کمیونٹی. ہمیں یہ ہمارے لیے یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اگر آپ ان کو گیٹوز میں بھیجیں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ جائیں گے. تو اس طرح انہوں نے نازیز کے لیے کام کو بڑا مشکل کر دیا تھا. تو اس طرح کی سپورٹ اگر فار ایگزامپل پشتون کمیونٹی یا بلوچ کمیونٹی سے ابھر کے سامنے آتی ہے تو ان چیزوں کو بڑا ایڈریس کرنے میں ہمیں آسانی ہوگی. اور جو آخری بات ہے وہ جو میں کرنے والا ہوں، صرف ہزارہ کمیونٹی نہیں، ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ بھی ایک بڑا میجر ایشو یا ہر کمیونٹی کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ جن چیزوں کے اوپر وہ اس کا لاس ہو رہا ہوتا ہے تو وہ انہی لائنز کے اندر وہ مزید انہی کیوز کے اندر انہی شیلز کے اندر وہ مزید گھسنے کی کوشش کرتی ہے. اگر انہیں آپ شیعہ کہہ کے ماریں گے، جو لبرل لوگ ہیں وہ بھی مزید شیعہ بننا شروع کریں گے، وہ اور انہی چیزوں کے اندر گھسنا شروع ہوں گے. اگر آپ ان کو ہزارہ کہہ کے ماریں گے تو وہ اور دوسری قوموں سے وہ اور سیگریگیٹ ہونا شروع کریں گے اپنے آپ کو. تو میرا صرف کہنا یہ تھا کہ آیا کسی کمیونٹی کا جیسے یہ ہوتا ہے، بہت ساری کمیونٹیز دنیا میں آج ہے جن کو بیسیکلی بنایا گیا تو ان کے دشمنوں نے بنایا. فار ایگزامپل ازبک، آج سے 600 سال پہلے ازبک جو ٹرمینالوجی تھی وہ گونگے کے لیے یوز کی جاتی تھی. امیر تیمور کو جب پہلی دفعہ ازبک کہا جاتا تھا تو وہ ناراض ہو جاتا تھا، لیکن بعد میں چونکہ لوگوں کو ازبک کہا گیا تو بعد میں انہوں نے اپنے آپ کو سیگریگیٹ کرنا شروع کیا. انہوں نے ایز اے میٹر آف پرائڈ اپنے آپ کو ایک ازبک کمیونٹی بنا لی. ہسٹری ہے، پشتون کمیونٹی، ہزارہ کمیونٹی، ان ساروں کے بنانے میں ان کے مخالفین کا زیادہ کردار ہے. جو لوگ جتنا ظلم کرتے جائیں گے کمیونٹی سینس آف کمیونٹی اتنی بلڈ اپ ہوتی جائے گی اور وہ ایک ٹورڈ سیگریگیشن چلتی جائے گی. تو کیا پاکستان کی طرح ہمارا وجود محبت کی بنیاد پہ ہونا چاہیے یا نفرت کی بنیاد پہ؟ لیٹ می ٹیل یو کہ محبت خود ایک ایکٹیو جذبہ ہے، جبکہ نفرت جو ہے وہ ری ایکٹیو جذبہ ہے. اور ری ایکشن آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس کی اصل نہیں ہے، وہ نقل ہوتی ہے. جب تک ایکشن ہوتا ہے ری ایکشن ہوتا ہے. اس کی بیسٹ مثال پاکستان ہے. پاکستان کی پوری بنیاد اب رکھی گئی ہے انڈیا سے نفرت پہ. دوستوں سے کہا جاتا ہے کہ اگر وہ خود پوچھتے ہیں بلکہ کہ اگر ہم انڈیا سے نفرت کرنا چھوڑ دیں گے تو ہم پاکستان کدھر گیا، پاکستان کا وجود مٹ جائے گا. اب یہ وہ ریزن ہے کہ ہم نے محبت اپنی وجود کی بنیاد ہی نفرت پہ رکھی ہے، کسی ری ایکشن پہ رکھی ہے، ایکشن پہ نہیں. ہم ری ایکٹیو کمیونٹیز ہیں، ایکٹیو کمیونٹیز نہیں رہے آج.
اور اسی طرح جس طرح پاکستان بنا تھا اس لیے نہیں بنا تھا کہ وہ انڈیا کے مسلمانوں کو ایک بہت روشن یا فلاحی اسٹیٹ دے دے، اس سے زیادہ جذبہ یہ تھا کہ ہندوؤں سے کسی طرح چھٹکارا حاصل کر لے. تو آخر میں صرف اپنے بلوچ دوستوں سے صرف یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ جو بھی موومنٹ چلانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، انسانی حقوق کے حوالے سے وائلیشن کے ساتھ، ان کی جو انسانی حقوق کی وائلیشن ہے، ہزارہ کمیونٹی کا ہر بندہ آپ کے ساتھ ہے. ہم جو درد اپنے اوپر جھیل چکے ہیں، جو فیتھ کی وجہ سے یا ایتھنیسٹی کی وجہ سے لوگوں کو اگر سٹاپ کیا جاتا ہے، آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے، ان کے کارڈ چیک کر کے پھر ان کو لائن کیا جاتا ہے، ان کو مارا جاتا ہے، ہم اس پروسیس سے گزر چکے ہیں. ہماری فیملی میں میرے کزنس کی لاشیں اٹھ چکی ہیں، ٹھیک ہے. ہزارہ کمیونٹی چھوٹی سی کمیونٹی ہے، تھوڑا سا اوور سینسیٹیو ہو جاتی ہے، لیکن ایشو یہ کہ ہمیں اس کمپیشن کو ایکسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. ہزارہ کمیونٹی کو، اسی طرح بلوچ کمیونٹی کو، اسی طرح پشتون کمیونٹی کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اگر میرے گھر سے لاش اٹھتی ہے تو کسی دوسری جگہ جب لوگ مارے جاتے ہیں تو ان کی بھی مائیں ہوں گی، ان کی بھی بہنیں ہوں گی، وہ بھی اپنی فیملی کے لیے اتنے ہی امپورٹنٹ انڈیویجولس ہو سکتے ہیں. تو صرف یہ کہنا تھا کہ جو موومنٹ ہے وہ پوری اینٹی پنجابی ہونی نہیں چاہیے. اس لیے نہیں ہونی چاہیے کیونکہ پاکستان کی مثال میں نے ابھی دی. اگر آپ کسی ایک چیز کے اوپر فوکس کریں گے، ایک دشمن کے اوپر یا ایک بھی نفرت کے اوپر، اور آپ کہیں گے کہ مجھے صرف اس سے چھٹکارا چاہیے چاہے اس کے لیے جو بھی ہو. خیر بخش مری صاحب کا آن دا ریکارڈ بیان ہے کہ ہمیں انڈیا کیا کوئی بھی ملک، اسرائیل بھی ہیلپ کرے، ہم آزادی کے لیے تیار ہیں. تو یہ وہ سینٹیمنٹ ہے کہ جو پاکستان کا تھا کہ ہمیں ہندوؤں سے آزادی چاہیے چاہے اس کے بعد جو بھی ہو ہمیں کچھ نہیں پتا. ہم نے الگ اسٹیٹ لینا ہے یا نہیں لینا، فلاحی اسٹیٹ بنانا ہے یا نہیں بنانا، یہ واضح نہیں تھا، لیکن ہندوؤں سے چھٹکارا لینا ہے. اگر یہ پالیسی، اگر آپ یہی سوچ کے رہیں گے تو پھر آپ ایک اچھا سوسائٹی، ایک اچھی سوسائٹی آپ بلڈ اپ نہیں کر پائیں گے. آپ یہ ایک چونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے تو صرف میں مارٹن لوتھر کنگ کا ایک کوٹ کرنا چاہوں گا، وہ جو کہتے ہیں کہ we have to learn to live together or we'll perish away together.